وبرکاتہ۔ میری تقریر کا یہ عنوان ہے اسلامی عدل و انصاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی بالقرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَسِبْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ صدر محترم عزیز مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی عدل و انصاف کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف میں قائم کرنے پر کس قدر زور دیا ہے۔ آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور مساوات کے بڑے وسیع بھی پانے بہہ جاری ہے۔ ہر ملک اور قوم اس بات کے دعوے دار ہے کہ وہ سماجی عدل و انصاف کو قائم رکھنے میں کس قدر زور دیا ہے۔ آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور بڑے مساوات کے بڑے وسیع بھی پانے بہہ جاری ہے۔ ہر ملک اور قوم اس بات کے دعوے دار ہے کہ وہ اسلام میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے۔ عدل و انصاف کے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ سب اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ خطبہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تاریخ کے آرا اس کے گواہ میں مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا، وہ اپنی ذاتی منفعت اور نجی مفاد کے خاطر عدل و انصاف سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ انصاف کے معاملے میں انہوں نے اپنوں اور غیر اور رشتے داروں اور برائیوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، حق کو حقدار تک پہنچا کر دم لیا۔ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، شریعت میں چوری کا سزا ہاتھ کاٹنا تھا، چونکہ وہ عورت بڑے گھر کی تھی، اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ حضور سے سفارش کی جائے کہ اس عورت کی سزا معاف کی جائے یا اس کے لیے کوئی ہلکی سزا تجویز کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بے حد غضبناک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قوم اسی لیے برباد ہو گئے کہ کوئی اس میں بڑا ظلم کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا اور کوئی غریب ظلم کرتا تھا تو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، اور شریعہ قانون کے سلسلے میں پرواہ نہیں کی جائے گی کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ عہد رسالت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، جو ایک منافق ظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی ایک فیصلہ کرانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہودی کو آٹا چوری ہو گیا تھا، منافق نے چوری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ فیصلہ کیا، یہودی کے حق میں صادر ہوا، یہودی کے حق میں صادر ہوا۔ یہودی کو اس کا آٹا یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے معاملے میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ فرقین میں سے ایک مسلمان ہونے کے دعوے دار ہے۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عدل و انصاف کی ذریعہ اپنی زندگی میں پیش کیے، کہیں پر بھی عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دور حضرت عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں جب ایک شہزادہ تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، دور انتا کسی عربی کے نیچے اس کی پاؤں کے نیچے اس کی چادر ڈھک گئی تھی، اس نے غصہ میں عربی کو چاٹا مار دیا۔ جب یہ سمجھتا تھا میں اور کہاں یہ غریب آ گئی، مگر حضرت عمر رضی اللہ کا فیصلہ بے لاغ تھا۔ غربت و عمارت کی کیا تقریر ہے، اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، آپ لوگ کے سامنے بہت اچھے انداز میں فرحت پروین تقریر پیش کر